جو ضروری مسائل ہیں، اس حدیث پاک کی شرح کے اندر شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر علم دین حاصل کرنا جو فرض ہے، اس سے مراد وہ مسائل ہیں جو روز مرہ آپ کے سامنے پیش آتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، نماز پڑھنے کا طریقہ، اس کے بعد روزہ رکھنے کا طریقہ، روزے میں کیا کیا چیزیں آپ کرو گے جس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کے بعد حالت روزے میں کیا نہ کرو، حالت روزہ میں کیا کرو۔ اسی طریقے سے جو ضروری مسائل ہیں، غسل کرنے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ، اللہ ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یعنی کہ کتاب الطہارت، ان چیزوں کا حاصل کرنا آپ لوگوں پر فرض ہے۔ اور اگر کہا گیا ہے کہ اگر توجہ چاچا، اور کہا گیا ہے کہ اگر آپ اس سے زیادہ یعنی کہ فتویٰ اور اس کے بعد تقاریر وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ عالم بننا چاہتے ہیں، تو اتنا فرض کفایہ ہے، یعنی کہ اگر آپ کریں گے تو ٹھیک ہے اور نہیں کریں گے تو گنہگار نہیں ہوگے، لیکن اتنا علم دین کی اپنے ضروری جو مسائل ہیں اس کے تعلق سے آپ جانکار رہیں، اتنا تو آپ کے اوپر فرض ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جو بیسک چیزیں ہیں اسلام کی، جو بنیادی چیزیں ہیں، اتنا آپ پر لازم و ضروری ہے کہ آپ سیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر وہ تمام بنیادی چیزیں سیکھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے، کہیے انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہاں پر بھی وہی لکھا گیا ہے کہ علم سے مراد اس حدیث میں وہ علم ہے جو مسلمانوں کو وقت پر ضروری ہے، مثلا جب اسلام میں داخل ہوا تو اس پر خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہچاننا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو جاننا واجب ہو گیا ہے، اور ہر اس چیز کا علم ضروری ہو گیا جس کے بغیر ایمان صحیح نہیں، اور جب نماز کا وقت آ گیا تو اس پر نماز کے احکام کا جاننا واجب ہو گیا ہے، اور رمضان آ گیا تو روزے کے احکام کا سیکھنا ضروری ہو گیا ہے، جب مالک نصاب ہو گیا تو زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا واجب ہو گیا ہے، اور اگر مالک نصاب ہونے سے قبل مر گیا اور زکوٰۃ کے مسائل کو نہ سیکھا تو گنہگار نہ ہوا، اور جب عورت کو عقد میں لایا یعنی کہ اور جب عورت سے نکاح کیا تو حیض و نفاس وغیرہ جتنے مسائل کا زن و شوہر سے تعلق ہے جاننا واجب ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ کتنے لوگ جانتے ہیں ان مسائل کو؟ ویسے اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے کہ آپ لوگ بیٹھتے ہیں سیکھنے کے لیے، اور یہ کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے اشعۃ النمات، سبحان اللہ۔ اب آپ سوچئے کہ کتنی چیزوں کا جاننا عوام پر ضروری ہے، لیکن بندہ صرف گھمنڈ کی وجہ سے نہیں جانتا ہے کہ ارے ہم ان کے سامنے بیٹھے گئے۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی باتیں آپ کو شیطان سے بھی ملے نا تو آپ اسے بھی لے لیں، اچھی باتیں اگر شیطان سے بھی آپ کو ملے تو آپ اسے لے لیں کہ ہاں یہ شیطان اچھی باتیں سکھا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب اور منشا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں بیٹھے، اس لیے کہ شیطان آپ کو گمراہ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حدیث پاک ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی سنایا چچا سنیے ادھر، انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ کتنے آدمیوں کا؟ دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک ان میں سے عابد تھا، عابد مطلب جو صرف عبادت کرتا تھا، دوسرا عالم تھا، یعنی عالم جو مدرسے کے اندر رہ کر یوں سمجھ لو کہ علم دین حاصل کر کے وہ آپ لوگوں کے سامنے آیا تھا علم دین سکھانے کے لیے۔ تو عابد جو عبادت کرنے والا، عالم جو علم کا جاننے والا ہو، ٹھیک ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر، یعنی کہ یہاں پر ہے حدیث پاک میں کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے، عابد پر عبادت کرنے والے پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر۔ اب حضور کی فضیلت کیا ہے اور ہماری فضیلت کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں، پھر حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر خدا تعالیٰ کی رحمت خدا تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، یعنی کہ جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے، نیک باتیں سکھاتا ہے، اس پر اللہ رب العزت رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے لیے فرشتے نیز
زمین و آسمان کے رہنے والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایک عالم کی فضیلت جو آپ لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے۔ اب وہ کوئی بھی ہو، اگر آپ کو جو کوئی علم دین سکھائے بشرط یہ کہ وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو، تو فرمایا گیا ہے کہ اس کے لیے چیونٹیاں، اس کے بعد مچھلیاں، یہ تمامی چیزیں اور فرشتے زمین و آسمان میں جو کچھ ہیں اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ دعائے خیر یعنی کہ اللہ اسے سلامت رکھے، اللہ اسے دین و دنیا میں بھلائی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایک علم دین سکھانے والے کی فضیلت، اور سیکھنے والے کی فضیلت ابھی میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ سے، سنو ادھر دیکھو، یہ سن کر آیا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے۔ ادھر دیکھیے حدیث پاک، فرماتے ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا۔ اس کے بعد ایک آدمی نے آ کر کہا، اے ابو درداء، بے شک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ سے یہ سن کر آیا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے۔ یعنی کہ اتنی دور سے صرف اتنا وہ سن کر آئے تھے وہ صحابی، کیا کہ حضور آپ کے پاس، یعنی ان کے پاس، حضرت ابو درداء کے پاس کوئی حدیث ہے، کوئی حدیث ہے۔ ابھی آپ کے سامنے سے حدیث پاک کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کوئی پوچھے گے انشاءاللہ تو یوں سمجھ لیجئے یہاں سے اٹھ کر وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کے مسائل یہیں پر ان کتابوں میں دکھا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد روایت کرتے ہیں، میں کسی دوسرے کے کام کے لیے نہیں آیا ہوں، یعنی کہ فرماتے میں حدیث آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور میں کسی دوسرے کام کے لیے نہیں آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء نے کہا، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو خدا اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے، اور طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگوں کو یہ بھی چاہیے کہ علماء کرام کے ادب کے ساتھ ساتھ آپ طلباء کرام کے بھی مرتبے کو سمجھیں، اس لیے کہ یہ طلباء کرام وہی ہے سبحان اللہ کہ جب یہ چلتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ ہیں کہ تھوڑی سی غلطی دیکھیں گے طنز کسنا شروع کر دیں گے، ارے تم تو فلاں مدرسے میں پڑھتے ہو، تم تو فلاں مدرسے میں پڑھتے ہو، ارے تم تو حافظ ہو، تم تو مولانا ہو، یا تم تو 10 پارے کا حافظ ہو گئے ہو۔ لیکن ان پر کمنٹ کرنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے گریبان کو جھانک لیں کہ ہم جب ان کے جیسے تھے تو ہم کیا کرتے تھے کہ نہیں، ہم کیا کرتے تھے۔ وہی اگر ہم اپنے اوپر غور کریں گے نا تو ہمیں کسی اور کو بولنے کی ضرورت اور حاجت نہ ہوگی، اس لیے کہ ہمیں معلوم چل جائے گا کہ ارے ہم کیسے تھے۔ ویسے لوگوں کو سمجھانا تو آسان ہے، لوگوں کے سامنے کمنٹ کرنا تو آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو سامنے رکھو کہ ہم کیسے ہیں، اس کے بعد سمجھانا بہت مشکل ہے۔ اور بتائیں بس 2-3 باتیں اور بتا دیں، اس لیے کہ ہمیں بیٹھنا ہے روز۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسے علم کو سیکھا جس کے ذریعے خدا تعالیٰ کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے، مگر اس نے صرف اس لیے سیکھا کہ اس علم سے متاع دنیا حاصل کرے، تو قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو تک میسر نہ ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ جو شخص اس لیے علم دین حاصل کرتا ہے یا علم حاصل کرتا ہے کہ وہ شخص لوگوں کے سامنے جائے گا، اچھی اچھی باتیں کرے گا، پیسہ کمائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو آقا فرماتے ہیں اس کے لیے قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد علم دین، فقہ و حدیث، منطق، فلسفہ کے جاننے والے علماء نہیں، تو جو شخص فقہ میں زیادہ ہے وہی بڑا عالم دین ہے، اگرچہ دوسرا حدیث و تفسیر سے زیادہ اشتغال رکھتا ہو۔ فتاوی رضویہ شریف۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر رات پھر عبادت فرماتے، یہاں تک کہ پائے مبارک ورم کر جاتے، اور صوم و وصال یعنی پے در پہ روزہ رکھتے، رات میں افطار نہ فرماتے۔ جو مال ملتا سب راہ خدا میں
खर्च कर डालते, चटाइयों पर आराम फरमाते, जो कि रोटी तनावल फरमाते, कभी 1-2 महीने तक सिर्फ हुजूर और पानी पर इक्तफा फरमाते, कभी शिकमे अकदस पर पत्थर बांधते, मगर इन बातों को अपनी कमजोर नातवा उम्मत पर करम फरमाते हुए लाजिम नहीं फरमाया। यानी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन बातों का किसी मुसलमान से मुतालबा नहीं फरमाया, चाहे वो जाहिल हो या आलिम। मगर आजकल बाज जाहिल जिन्हें मजहब से दूर दूर का वास्ता नहीं होता, इन बातों का उलमा से मुतालबा करते हैं और ऐसा न करने वाले को नाफरमान समझते हैं और शर्म नहीं करते, जिन बातों को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लाजिम नहीं फरमाया, तो उन बेअमल जाहिलों को मुतालबा करने का हक कहां से पहुंच गया। खुदा ताला उन्हें समझ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इतनी बातें मुकम्मल हुई। अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो। मेराज भाई, मुनाफिक किसे कहते हैं? सवाल है कि मुनाफिक किसे कहते हैं। तो मुनाफिक वो है जो जाहिरन मुसलमान हो, समझे? जाहिरन यानी कि दिखावे से लगे कि मुसलमान है, लेकिन बातिनन यानी कि अंदर से कुछ और हो, उसे मुनाफिक कहा जाता है। यानी कि जाहिरन मुसलमान हो, यानी कि लोगों के दिखावे में लगे कि वो मुसलमान है, और बातिनन यानी कि अंदर से लगे, अंदर से वो रहे कि वो काफिर है माज़अल्लाह, तो वो मुनाफिक है। और दूसरी बात यह है कि जाहिरन लोग कहें कि मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हूं, मैं बहुत बड़ा परहेजगार हूं, और बातिनन ऐसा ना, तो फरमाया गया ये भी मुनाफिक है। और हमारे और आपके हुजूर सैयदी सरकार सैयदी हुजूर हमारे और आपके आका फरमाते हैं कि मुनाफिक में 4 खसलतें हैं। उनमें से खसलत यह है कि आपके सामने आपकी तारीफ करे और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करे, वो मुनाफिक है। जी जी नहीं, ये गलत बात है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप सब तमाम लोग सुन्नी सऊल अक़ीदा मुसलमान भाई हैं। बज़ाहिर वो कुछ लोगों के अंदर सिर्फ बुग़्ज़ व हसद कीना भरा हुआ है, बाकी अल्लाह समझ अता फरमाए। वैसे हमारी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कोई भी हो। यहाँ तक हम देखिए चाचा, हम किसी से भी ज़ाती दुश्मनी नहीं करते हैं, किसी से भी। लेकिन अगर कोई हुजूर की शान में तौहीन करता है तो उससे हमारी जंग थी है और क़यामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। क्या चाचा? यानी कि जमात खड़ी है, अब बच्चे खड़े हैं, तो कहा गया बच्चे को मोहब्बत से अच्छे से हाथ से इधर कर दें, तो ऐसा आप करके खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। यानी कि अदब से, नहीं कि मार दो एकदम से उधर भाग जाए, ऐसा नहीं। बिल्कुल अदब से बेटा उधर चला जाओ, या फिर अपने हाथ से पकड़ो, उसके बाद पकड़े के बाद बिल्कुल अदब के साथ इधर थोड़ा हटा दो, फिर उसके बाद वहां पर आप खड़ा हो जाओ। ना ना हटा दियो, इसलिए कि बच्चे हैं, शरारत तो जरूर करी है, इसलिए बेहतर यही है कि अदब के साथ यानी कि मोहब्बत से बेटा थोड़ा उधर खड़ा हो जाओ। अगर ऐसा भी ना करो, यानी कि समझो कि अब ना हटा था, तो कुछ बच्चे होते हैं ना कि नमाज की हालत में ऐसा होता है कि जब नमाज पढ़ी है तो बस चाहे इधर उधर हुए, लेकिन इनके सामने जब कोई आ जाए तो बहुत बड़ा मुत्तकी बन जाएंगे। तो कहा कि उन्हें बढ़िया से पकड़ो, पकड़े के बाद ऐसे अदब से जो है थोड़ा इधर कह दो, जैसे खड़ा है, अब वो हाथ से पकड़ो, बेटा इधर हो जाओ, हाथ से उधर कह दो। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हमारे लोग का जल्दी आगे चाहिए, कि बच्चे आगे ना बैठे, हमारे लोग आगे बैठे। क्या ख्याल है? और कोनो बात? कितना मरतब? गालिबन 11 साल। और हाँ, और उसके बाद दीन के समझ भी हुए, नमाज रोजा के भी समझ हुए। उन्हें मालूम है कि ये नमाज है, ये इबादत के लिए मस्जिद की जगह है, ये ना कि कोनो पागल है, अब वो पागल को कितना भी बड़ा बढ़ा जाए पागल, तो कहा वो कहा जो है पीछे खड़ा करो अगर पागल है तो। अगर नाबालिग बच्चा है, कम उम्र का बच्चा है, लेकिन दीन पाक मुस्तफ़ा से वाकिफ है, उसके बावजूद अगर तमाम मसाइल की जानत भी है कि नमाज के अदब करना जरूरी है, तो उसे भी हटाए सकते हो, लेकिन अगर ना हटेबो तो गुनहगार नहीं हो। और कोनो बात?
اتنی باتیں اور آپ سنیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا سلامت رکھے. اسی طرح آپ لوگ ضروری باتوں کے بارے میں سوال کریں کہ حضرت ان کے بارے میں بتائیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو سلامت رکھے, ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو عالموں کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو علم اور علماء سے محبت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کھڑے ہو جائیے, سلام کر لیتے ہیں.